الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم افضل من الذی لا یخالطہم ولا یصبر علی اذاہم او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ نیک لوگ جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور گناہ گار جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان، وہ مسلمان جو لوگوں میں گھلا ملا رہے اور ان کی مصیبتوں پر صبر کرے، وہ اس سے افضل ہے کہ جو لوگوں سے گھلا ملا نہ رہے اور ان کے مصائب پر وہ صبر نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے تو وہاں دنیا میں ہمیں اکیلا رہنے کے لیے نہیں بھیجا، یہاں ہم نے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہنا ہے اور اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ تم نے دنیا میں رہ کر نیک اعمال کرنے ہیں اور برائیوں سے بچ کے رہنا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے گناہوں کے چیپٹر میں تمام جو بڑے بڑے گناہ تھے ان پر روشنی ڈال دی اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ آج ہم نے جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں گناہوں سے بچنے کی جو حکم ارشاد فرمایا وہ کیوں ارشاد فرمایا۔ تو اس کی مثالیں چند میں دنیاوی لحاظ سے آپ کو دوں گا تاکہ آپ اس مقصد کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے ناظرین کرام، جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں کچھ ضابطے مقرر کرتے ہیں زندگی کو گزارنے کے لیے۔ اگر وہ ضابطے مقرر نہ کیے جائیں تو انسان کی زندگی جو ہے وہ آسانی سے نہیں گزرتی، بلکہ زندگی کا اور دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ٹریفک کے قانون کو دیکھیں تو ٹریفک کا قانون بنایا جاتا ہے کہ جو آدمی صحیح طور پر ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، اگر وہ پکڑا جائے تو اس پر جرمانہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس فن میں ماہر نہیں تھا جس فن کو وہ سر انجام دے رہا تھا۔ اگر اس خدا نخواستہ غلطی سے اگر وہ پوری طرح ڈرائیونگ نہیں جانتا اور اس سے کوئی حادثہ سرزد ہو جاتا ہے تو کوئی بڑی قیمتی جان بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس پر بھاری جرمانہ عائد کیا جاتا ہے اور بعض اوقات تو اسے قید بھی بعض ملکوں میں کیا جاتا ہے کہ تم نے ایسی غلطی کیوں کی ہے۔ اسی طرح جو ٹریفک کے دوسرے قوانین بنائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر رش کے ایریے میں سگنلز بنائے جاتے ہیں۔ اگر سگنلز نہ بنائے جائیں، تمام لوگوں کو یہ اجازت ہو کہ جو جس کا جی چاہے وہ اپنی گاڑی کو اس چوراہے میں سے لے کے آگے چلا جائے، تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے روڈوں پر سگنل بنائے جاتے ہیں اور جب سگنل ریڈ ہو جاتا ہے تو وہاں ان لوگوں کو رکنا پڑتا ہے۔ اشارہ یہ ہوتا ہے کہ اب دوسروں کو گزرنے کی اجازت ہے، آپ کو اجازت نہیں۔ اگر آپ ریڈ سگنل کراس کریں گے اس پر بھی آپ کو جرمانہ ہوگا، اور بعض اوقات اگر آپ سگنل توڑیں گے تو دوسری طرف سے آنے والی گاڑی اس کے ساتھ ٹکرا جائے گی اور پھر ایک حادثہ رونما ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں رہنے کے لیے پولیس کا محکمہ بنایا ہوتا ہے حکومتوں نے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ غلط کام کریں، قانون کو توڑیں، تو وہ جو ہے پولیس والے، وہ ادارہ جو ہے وہ قانون کو نافذ کرتا ہے اور لوگوں کو برے کاموں سے، چوری چکاری سے، ڈکیتی سے روکتا ہے۔ اگر پولیس کا محکمہ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے پھر لوگ جو ہیں وہ دلیر ہو جاتے ہیں، وہ گھروں میں گھس کر چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں۔
تو اگر یہ محکمہ نہ ہو تو لوگ بے خوف ہو جائیں گے، تو اس طرح دنیا کا یہ نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر جو چور ہیں وہ آزادانہ طور پر چوریاں کریں گے، لوٹ مار کریں گے، اور اس طرح لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے۔ اس لیے اسٹیٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پولیس جو ہے اس کو بھرتی کرتی ہے، اس کا ایک محکمہ بناتی ہے، ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتی ہے کہ تم نے قانون نافذ کرنا ہے۔ ان کے قانون نافذ کرنے کی وجہ سے جرائم میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں دنیا کے تمام ممالک میں فوج کا محکمہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، جو اس ملک کی اندرونی اور بیرونی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس محکمے کے اندر بھی کتنا ڈسپلن ہوتا ہے کہ اگر کوئی فوجی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا کورٹ مارشل کر دیا جاتا ہے، اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اگر وہ کسی اپنے چھوٹا افسر اپنے بڑے افسر کی حکم عدولی کرتا ہے تو اس پر اسے سزا دی جاتی ہے، تاکہ اگر وہ سزا نہ دیں تو اس طرح اس محکمے کے اندر، اس ادارے کے اندر ڈسپلن باقی نہیں رہتا، اور اس جو ملک کا جو انتظام ہے، اندرونی اور بیرونی سرحدوں کی جو حفاظت ہے، وہ صحیح طریقے سے وہ لوگ نہیں کر سکتے اگر وہ اپنا ڈسپلن اتنا سخت نہ رکھیں۔ تو اس لیے وہ جب یہ ڈسپلن رکھتے ہیں تو وہ محکمہ جو ہے وہ اس ملک کو اندرونی اور بیرونی جو طاقتیں ہیں ان کے دباؤ سے، ان کے ظلم و ستم سے اس اسٹیٹ کو، اس ریاست کو جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہے یا کوئی دفاتر ہیں، ان میں بھی کچھ قانون سازی کی جاتی ہے، کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی جو اس کا وقت مقررہ ہے دفتر میں آنے کا، آفس میں آنے کا، اس سے دیر سے آئے تو اس کی سرزنش کی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو۔ اگر وہ زیادہ چھٹیاں کرے تو بعض اوقات اسے نوکری سے بھی برخاست کر دیا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنے ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہے۔ یہ تو ہو گئے دنیاوی چند مسالے۔ اسی طرح بے شمار مسالے ہیں، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے چند ایک مثالیں دی ہیں تاکہ آپ کا جو کنسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو جائے۔ یہ دنیاوی طور پر ہو گیا۔ اسی طرح ہم جب کائنات میں غور و خوض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات کا بنایا ہے، مثال کے طور پر سورج ہے، وہ اپنی مقررہ راستے پر چل رہا ہے، وہ اگر اپنے راستے سے ہٹے تو یہ دنیا کا نظام درم برم ہو جائے۔ دن اور رات میں جو ہے وہ کوئی تمیز نہ رہے، نہ دن دن رہے نہ رات رات رہے، بلکہ پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے۔ اسی طرح جو بھی چیزیں اس کائنات میں ہم غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ایک ضابطے کے تحت کام کرتی ہے، تب اس چیز کا وجود جو ہے وہ باقی رہتا ہے، ورنہ اگر ضابطے ہٹا لیے جائیں تو وہ چیز جو ہے کسی بھی چیز کا وجود باقی نہیں رہتا، اور اس کا دنیا میں زندہ رہنا چیزوں کا اور ان کا ایگزسٹ کرنا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے۔ تو ان مثالوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب ہم زندگی کے ہر شعبے میں دیکھتے ہیں کہ ایک ضابطہ مقرر ہے، اس ضابطے کو جو ہے اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے، تب جا کے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ تو اسی طرح معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جو ہماری آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے بھی اس دنیا میں کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں۔ وہ ضابطے کیا ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ارشاد فرما دیا کہ جب آپ دنیا میں رہتے ہو تو تم نے کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، کن چیزوں جو حکم دیے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بجا لانا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا ہے۔ جو گناہوں سے منع کرنے کی حکمت ہے وہ دراصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم جب دنیا میں رہیں، آخرت کی تیاری کریں، جب نیک اعمال کریں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ برائیاں ایسی ہیں، کچھ گناہ جو ہیں ان سے بھی ہمیں اجتناب کرنا پڑے گا۔ جب ہم اس گناہوں سے اجتناب کریں گے تبھی صحیح معنوں میں ہم اپنی زندگی کو بھی حسین بنا سکتے ہیں، پرسکون بنا سکتے ہیں، اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو گناہ ہیں ان سے سختی سے منع فرمایا اور ان کی نشاندہی کر دی کہ کون کون سے گناہ جو ہیں تمہیں ان سے بچنا ہے اور دنیا میں تم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، نادان لوگ، دنیا میں تو وہ ہر ڈسپلن، ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں،
مشاہدہ کرتے ہیں، دن رات ان قیود و ضابطوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، جب انہیں کہا جائے کہ تم نے اس گناہ سے بچنا ہے، تم نے غیبت سے بچنا ہے، تم نے چغل خوری سے بچنا ہے، تم نے قتل سے بچنا ہے، تم نے رشوت سے بچنا ہے، تم نے سود سے بچنا ہے، تم نے گالی گلوچ سے بچنا ہے، تم نے لوگوں کی حق تلفی کرنے سے بچنا ہے، تو وہ پھر آگے سے اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر یہ بلا وجہ کی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ بلا وجہ کی پابندیاں نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت اگر ان گناہوں سے ہمیں منع نہ فرماتا تو اس دنیا میں ہمارا سانس لینا اور زندگی گزارنا انتہائی مشکل اور ناممکن ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ گناہوں کی پابندی دنیا میں ہم پر رکھی ہے کہ ہم جب ان گناہوں سے باز رہیں گے، دور رہیں گے، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اوپر زبردستی کر دی گئی ہے، تو زبردستی نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے اسے زندگی میں گزارنے کے لیے کچھ ضابطے اور قانون بھی عطا فرمائے ہیں کہ تم نے اگر اشرف المخلوقات بن کے رہنا ہے تو اشرف المخلوقات کے شایان شان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرے اور برے کاموں سے جو ہے وہ باز رہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو گناہوں سے ہمیں روکا گیا ہے یہ کوئی ہمارے اوپر بے جا سختی کی گئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتا دیا، ہمیں ہر چیز واضح طور پر بتا دی کہ تم نے کن کاموں سے بچنا ہے، اور اگر ہم ان کاموں سے بچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے یہ التجا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھانے کی بے شمار جو ہے وہ آیات نازل فرمائیں کہ تم نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں انسانوں اور جنوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دوں گا، کیونکہ میں نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا تھا۔ یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، انہیں دل اور دماغ دیا تھا کہ اس سے سوچیں، میں نے انہیں آنکھیں عطا کی تھی کہ ان سے یہ دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا کیا انعام رکھے ہیں، میں نے انہیں کان عطا کیے تھے لیکن یہ ان سے سنتے نہیں تھے، آنکھیں دی تھیں ان سے دیکھتے نہیں تھے، دل اور دماغ دیا تھا ان سے غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ معزز ناظرین کرام، ہم اگر جب دیکھیں تو جب اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو ہم دیکھتے تو ہیں، کان دیے ہیں ہم سنتے تو ہیں، دل و دماغ دیا ہوا ہے ہم اس کے ذریعے غور و فکر تو کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا منشا کیا ہے یہ باتیں کہنے کا؟ اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے تمہیں جو آنکھیں دی ہیں، جو دیکھنے کے لیے دی تھیں، وہ چیز تم نہیں دیکھتے۔ میں نے آنکھیں اس لیے دی تھیں کہ تم ان سے کوئی بری چیز نہ دیکھو، انہیں اچھے کاموں میں صرف کرو، اس سے قرآن مجید کا مطالعہ کرو، اس سے آپ اپنے والدین کا جو ہے وہ زیارت کرو، اچھی جگہوں کی زیارت کرو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان آنکھوں کا غلط استعمال شروع کر دیا، ہم نے ان سے بے حیائی دیکھی، فحاشی دیکھی، عریانی دیکھی، اور اس طرح ہم نے اپنے نفس کو جو ہے وہ سکون پہنچایا اور اپنی روح کو کمزور کر دیا۔ اسی طرح کانوں کا نہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں کہ میں نے کان تمہیں اس لیے دیے کہ تم نیک باتیں اس سے سنو، لیکن ہم نے ان کا استعمال غلط شروع کر دیا۔ ہم نے نیک باتیں سننے کی بجائے بے حیائی کی باتیں، گانے باجے سننے شروع کر دیے اور طرح طرح کی بے حیائی کی چیزیں ان کانوں سے سننے شروع کر دیں۔ تو اللہ اس سے پتہ چلا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ غلط استعمال کیا۔ اسی طرح دل اور دماغ کے بارے میں جو فرمایا کہ میں نے تمہیں دل اور دماغ دیا، سوچتے نہیں ہو، سوچتے تو ہیں لیکن اللہ کا منشا یہ ہے کہ تمہیں ہمیشہ
اچھی بات سوچنی چاہیے تھی، لیکن تمہارے دل اور دماغ میں ہمیشہ غلط باتیں جس کے آتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا فرمائی تھی، ان مقصد کے لیے ہم نے استعمال نہیں کیا بلکہ غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں دل و دماغ دیے، تم نے غور نہیں کیا، تمہیں آنکھیں دی، تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں کان دیے، تم سنتے نہیں ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کانوں سے اچھی چیزیں ہی سننے کی توفیق عطا فرمائے، ان آنکھوں سے اچھی چیزیں ہی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل و دماغ میں ایمان کا نور بھر دے، اور ہمیں اچھے خیالات اور اچھے افکار سوچنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، شیطان اور نفس کے وار سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اللہ رب العزت، ہمیں گناہوں سے بچ کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔